السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹریڈ سے متعلقہ۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹریڈ جو ہے کبھی اپر لاک لگا رہا ہے، کبھی لوور لاک لگا رہا ہے۔ ایک دن دیکھتے ہیں کہ یہ اپر لاک پہ ہوتا ہے تو دوسرے دن لوور لاک پہ چلا جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ کبھی اپر لاک لگا رہا ہے، کبھی لوور لاک لگا رہا ہے۔ جبکہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں، مارکیٹ کی صورتحال دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 دن سے مارکیٹ جو ہے وہ پازیٹیو میں جا رہی ہے۔ کل بھی اچھی خاصا جو ہے پازیٹیو میں گئی تھی اور آج بھی پازیٹیو میں گئی ہے۔ جبکہ دوسری طرف جب ہم ٹریڈ کو دیکھتے ہیں تو کل اس نے اپر لاک لگایا اور آج وہ لوور لاک پہ چلا گیا ہے۔ تو اسی طرح نہ صرف یہ ہے بلکہ ہم ایک مہینے کی رپورٹ دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کی آپ ایک مہینے کی رپورٹ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا 100 کے ایس سی 100 جو ہے وہ ایک مہینے میں 46,000 سے چلتا چلتا 43,000 کی سطح تک آ گیا، یعنی نیچے مارکیٹ گر گئی ہے یا نیچے آ رہا ہے۔ اور جب ہم ٹریڈ کو دیکھتے ہیں تو ایک ماہ میں جو ہے نا یہ 27 ستمبر کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی قیمت کہاں پہ تھی، 38 سے جو ہے نا 58 تک پہنچ گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ اس کو مارکیٹ سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو کیوں نہیں پڑ رہا، اسی چیز کو آج ہم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے بہت سے بھائی ہیں جنہوں نے اس کو 58 پہ 56 پہ 55 کے اراؤنڈ لیا ہوا ہے اور اب یہ نیچے آ رہا ہے۔ تو اب ہم جب کل کی اس کی صورتحال دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے پرسوں جو ہے وہ اپر لاک پہ تھا اور فوراً ہی جیسے ہی اوپن ہوا ہے اس کے بعد 51 پہ اوپن ہوا ہے اور ساتھ ہی نیچے آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس کی کلوزنگ پرائس تھی 49.36، فوراً اس سے بھی نیچے آ گیا اور پھر یہ لوور میں چلنا شروع ہو گیا۔ تو یہاں پر ایک اور چیز جو سمجھنے کی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو مارکیٹ میں بڑے بڑے پلیئر ہیں وہ اس کو کبھی اوپر لے کے جاتے ہیں اور کبھی نیچے لے کے جاتے ہیں کیونکہ اس سے وہ انہوں نے پیسے بنانے ہیں۔ لیکن جو خاص بات جو اس کی سمجھنے کی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل اس کا لوور لاک لگا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2:53 پہ اس کو لوور لاک لگا تھا، لیکن ساتھ ہی وہ مال پھینک کے انہوں نے وہ سارا مال، جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوور لاک لگتا ہے تو ہر بندہ جو ہے وہ اس کے پاس جتنے بھی شیئر ہوتے ہیں وہ سیل کر دیتا ہے۔ تو اچھے خاصے ملین کے حساب سے شیئر ہوتے ہیں اور وہ سارے وہ جو پلیئر ہیں وہ آپ دیکھیں یہاں خرید رہے ہیں، پھر اس کی قیمت اوپر ہو رہی ہے، پھر لوور لاک لگ رہا ہے، پھر وہ خرید رہے ہیں۔ حالانکہ لوور لاک پہ جو ہے نا ہر بندہ مال بیچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا، نہ صرف یہ ہے بلکہ اس میں آپ کو میں ہسٹریکل ڈیٹا بھی دکھا دیتا ہوں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے، ہم اس کا اکتوبر کا ہسٹریکل ڈیٹا دیکھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں 45.78 پہ تھا ایک دن، تو دوسرے دن یہ 49 پہ پہنچ جاتا ہے، پھر جو ہے نا یہ 52 پہ پہنچ جاتا ہے، اوپر جا رہا ہے، ساتھ ہی اگلے دن جو ہے 50 پہ آ جاتا ہے، 50 سے پھر جو ہے یہ جمپ کرتا ہے، اپر لاک لگاتا ہے، 53 پہ چلا جاتا ہے، اگلے دن 58 پہ چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ایک شیئر جو ہے وہ 50 سے 53 پہ جا رہا ہے، 58 پہ جا رہا ہے اور اگلے دن فوراً ہی وہ جمپ کرتا ہے، واپس 53 پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ آپ نے اکٹوبس میں دیکھا تھا کہ وہ 40 روپے سے شروع ہوتے 77 پہ پہنچ گیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن یہ اس میں عجیب سی صورتحال ہے، کبھی اوپر جا رہا ہے اور کبھی نیچے آ رہا ہے، کیونکہ یہ یہاں پہ سب جو ہے نا وہ پلیئروں کی گیم چل رہی ہے۔ 53 سے آپ دوبارہ دیکھتے ہیں یہ 49 پہ آ جاتا ہے اور اگلے دن پھر لوور لاک لگا کے 45 پہ آ جاتا ہے۔ 2 لوور لاک لگانے کے بعد یہ فوراً جو ہے وہ اپر لاک پہ چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ ایک چیز اور غور کریں کہ آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف جو ہے یہ اپر لاک جس دن لگا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ فرض کریں یہ دیکھیں اس کی قیمت جو ہے 45 روپیز تھی، تو اگلے دن یہ اپر لاک پہ گیا، لیکن اپر لاک پہ جانے سے بھی پہلے اس نے یہ دیکھیں 43.05 کو ٹچ کیا ہے، یعنی 45 سے بھی نیچے گیا ہے، پہلے وہ نیچے گیا ہے، وہ اس کو انہوں نے گرایا نیچے اور وہاں سے سارا مال اکٹھا کیا ہے 43 پہ، ٹھیک ہے، 43 پہ اکٹھا کیا ہے اور 49 پہ جب اپر لاک لگایا تو واپس وہ مال بیچ دیتے ہیں جو آپ کے بگ پلیئر ہوتے ہیں۔ اگلے دن دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ 49 سے جس طرح یہاں 49 سے جو ہے 52 پہ چلا گیا تھا تو 49 سے 52 تک جاتا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں سے پھر اس کی قیمت کو گرایا گیا ہے اور جو ہے نا اس کو 45.66 یعنی آپ کے لوئر لاک پر لے جایا گیا اور وہاں پہ سارا مال دوبارہ خرید لیا گیا ہے۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پلیئر جو ہیں وہ سارا مال یہاں پہ خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ٹریڈنگ جو ہے 19 ملین کی ہوئی ہے
وہ آپ سے مال خرید رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ مارکیٹ میں جب بھی کوئی بندہ کوئی چیز بیچتا ہے تو آگے کوئی نہ کوئی خرید رہا ہوتا ہے، تو آپ سوچیں کہ لوور لاکھ پہ بھی اگر کوئی بندہ خرید رہا ہے تو کیا وجہ ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر یہ اتنی زیادہ کوانٹٹی میں کوئی بندہ 45 پہ خرید رہا ہے تو وہ ظاہری سی بات ہے کہ اس نے 50 سے کم میں یہ مال نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ تو کل آنے والی جو سچویشن ہوگی آپ منڈے کو دیکھیں گے انشاءاللہ، یہ جو ہے پھر 45 سے جو ہے اس کو واپس اوپر لے کے جایا جائے گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف ہم ان کے لیے بات کرتے ہیں کہ جن بیچاروں نے اس کو 52 پہ لیا ہوا ہے یا 53 پہ لیا ہوا ہے، 58 پہ لیا ہوا ہے، تو وہ کیا کریں۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں عجیب رواج ہے کہ جب بھی قیمت نیچے جاتی ہے تو وہ لوگ اس کو ایوریج کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایوریج کرتے کرتے جو ہے نا ان کے پاس سے سارا مال ختم ہو جاتا ہے۔ تو پلیز آپ جو ہے نا ایوریج نہ کیا کریں، بلکہ کوشش کیا کریں کہ اچھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ جس بندے نے اس کو 53 پہ خریدا ہے، 54 پہ خریدا ہے یا 58 پہ خریدا ہے، تو وہ اس کو ایوریج کرتے کرتے جب نیچے تک جاتے ہیں تو اپنا سارا پیسہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو پلیز جو ہے نا آپ ایسا نہ کیا کریں، کیونکہ اس طرح کرتے کرتے آپ کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کوشش کیا کریں کہ جب مارکیٹ گر رہی ہوتی ہے تو ساتھ ہی بیچ کے آپ نے کم قیمت پہ چیز کو اٹھا لینا ہوتا ہے۔ تو فرض کریں میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ ہے، اس نے کوئی بھی چیز جو ہے نا آپ نے یہ 54 پہ خرید لی ہے، 3000 آپ نے اس کی کوانٹٹی خریدی ہوئی ہے، تو آپ نے اس پہ لگایا ہوا ہے پیسہ کتنا، یہ ضرب دیتے ہیں 1,62,000 روپیہ آپ نے لگایا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہی قیمت جو ہے وہ گرتے گرتے 45 تک آ گئی ہے، تو آپ 45 پہ پھر 1000 روپیہ لیتے ہیں، پھر آپ جو ہے آپ کا پھر 45,000 اور پھنس جاتا ہے۔ تو آپ ایسا کیا کریں کہ آپ دیکھیں، جب فرض کریں ہم یہاں سے چلتے ہیں مارکیٹ کی طرف، ٹھیک ہے، آپ یہاں ٹریڈ پہ چلتے ہیں، آپ ٹریڈ پہ دیکھیں کہ یہ جو ہے آپ یہ اوپن ہوا ہے کس پہ، 51 پہ۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ 51 پہ اوپن ہوا ہے اور نیچے جانے لگا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ نیچے جا رہا ہے، آپ 51 پہ اس کو سیل نہیں کر سکتے، 49 پہ نہیں کر سکتے، دیکھا آپ نے جب تک دیکھا یہ 48 پہ چلا گیا، تو ایسا کریں کہ آپ 48.5 پہ اس کی 2000 کوانٹٹی نکال دیں۔ جب آپ اس کی 2000 کوانٹٹی نکال دیں گے تو آپ یہ دیکھیں یہ دوبارہ جو ہے کہاں تک آ رہا ہے، یہ 40 پہ آ رہا ہے، 46 اتنے پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، 46 ایریا اس پہ آ رہا ہے۔ ہم یہی قیمت لگا لیتے ہیں، 45 کو اس نے ٹچ کیا، 45 ایریا کچھ، لیکن ہم 46 روپے لگا لیتے ہیں۔ آپ نے اس کو 46 روپے پہ دوبارہ خرید لینا۔ اب کیا ہوا ہے، اب دیکھیں آپ کے پاس جو رقم تھی اس میں سے آپ نے اس کو 48.5 پہ نکال دیا، 2000 کوانٹٹی آپ نے نکال دی، تو اس کی آپ کے پاس یہ رقم آ گئی۔ اب وہی پھر 2000 کوانٹٹی آپ نے واپس 46 پہ خرید لی، تو آپ کو فائدہ کیا ہوا کہ آپ کے پاس جو آپ نے جو رقم پہلے بیچی ہے 97,000 آیا ہے، اس میں سے پھر 92,000 لگایا، آپ کو نیٹ کیش 5,000 روپیہ پرافٹ ہو گیا۔ اب ایک طرف تو یہ آپ کو 5,000 روپیہ پرافٹ ہو گیا، دوسری طرف اب آپ نے یہ جو ہے کوانٹٹی جو ہے وہ آپ نے 46 پہ خریدی ہے، یہ جو آپ نے 54 پہ خریدی تھی، ٹھیک ہے، وہ آپ نے بیچ دی تھی، تو یہ اب آپ کے پاس یہاں پہ 1000 یہ بچ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے یہ 46 پہ خریدی ہے، اور 46 اور جو ہے نا 55 کا اس کی جب ایوریج نکلے گی تو ایک تو آپ کی ایوریج بھی کم ہو جائے گی، ایوریج پرائس بھی کم ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ نے گرتی مارکیٹ میں بھی جو ہے وہ فائدہ اٹھا لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس طرح کی چیز کرنی ہے اور یہ دیکھنا ہے، اور ساتھ یہ کہ آپ کوشش کیا کریں پلیئروں کے ساتھ چلا کریں، دیکھا کریں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، ان کا کیا موڈ ہے، اس حساب سے اگر وہ مارکیٹ نیچے جا رہی ہے آپ کو نقصان ہو رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہی چیز جو ہے آپ نے خریدی ہوئی تھی ایک بندے نے 55 پہ، تو وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی قیمت 50 پہ پہنچ گئی ہے، لیکن دیکھیں پھر 50 سے وہ 45 پہ تو آ گئی ہے نا۔ اب اگر اسی نے وہی چیز 50 پہ بیچی ہوتی تو اسے 5,000 روپیہ کم نقصان ہوتا۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پوری نہ بیچا کریں، جتنی بھی چیز آپ کی ہے اس کی 2 حصے، 1 حصہ یا 2 حصے یا نصف جو ہے وہ آپ دیکھیں مارکیٹ نیچے جا رہی ہے آپ بیچ دیں۔ جیسے ہی آپ بیچیں گے جب مارکیٹ واپس جو ہے نیچے والی قیمت پہ جائے گی تو آپ اس کو واپس خرید لیں گے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی اماؤنٹ سے واپس جو ہے وہ آپ کو پرافٹ ہو جاتا ہے، اور آپ کی جو ایوریج ہے وہ اور زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اسی کے بجائے اگر ایک بندہ جو ہے جس نے 55 پہ خریدا ہوا تھا وہ واپس 45 پہ خریدے تو اس کی ایوریج بنتی ہے دوبارہ 50۔ تو اس طرح کیا ہوگا، ایک تو آپ نے 50 پہ بیچ دیا، واپس آپ نے دوبارہ پرافٹ حاصل کر لیا، اور آپ کی ایوریج بھی جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس لحاظ سے آپ نے منڈے کو دیکھ لینا ہے کہ اس کے لحاظ سے آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ اس پہ جو ہے نا آپ جب آپ دیکھتے ہیں آپ کی جو ٹیکنیکل